بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف اطہر زاہد کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ نے واقعہ معراج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانی سواری براق کا نام تو سنا ہوگا، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ در حقیقت یہ براق کون تھا؟ براق کی رفتار کتنی تھی اور یہ کس جانور سے ملتا تھا؟ اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو کس بات پر شرمندہ کر دیا تھا؟ خواتین و حضرات، براق عربی سے ماخوذ لفظ ہے جو برق سے بنا ہے، جس کا مطلب تیزی یا بجلی ہے، جیسے اردو میں بجلی کو برقی روح بھی کہتے ہیں۔ براق وہ سواری ہے جس پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر سواری کی تھی، اور جنت میں بھی مومنین کو یہ سواری عطا کی جائے گی۔ قرآن پاک میں اس سواری کا کہیں ذکر تو نہیں، لیکن بخاری اور مسلم شریف سمیت دیگر کتب احادیث میں واقعہ معراج کے ساتھ اس سواری کا ذکر بھی آیا ہے، اور بعض شارحین کا کہنا ہے کہ اس جانور کا منہ انسان سے مشابہت رکھتا تھا اور جسم گھوڑے کا تھا، اور اس کے 2 پر بھی تھے۔ رنگ بالکل سفید تھا، جو کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ اس کا رنگ چمکدار تھا۔ اس کا نام براق تھا، یعنی بجلی سے بھی تیز رفتار۔ احادیث میں روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس براق لایا گیا۔ وہ سفید دراز جانور ہے، گدھے سے اونچا اور کھچر سے نیچا، اپنی ٹاپ یعنی اپنا قدم اپنی نگاہ کی حد پر رکھتا ہے۔ میں اس پر سوار ہو گیا، حتیٰ کہ میں بیت المقدس میں آیا تو میں نے اسے اس کڑے سے باندھا جسے حضرات انبیاء علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعتیں پڑھیں۔ پھر میں نکلا تو میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 1 برتن شراب کا اور 1 برتن دودھ کا لائے، تو میں نے دودھ اختیار کیا، تو جبرائیل علیہ السلام بولے کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ پھر ہم کو آسمان کی طرف چڑھایا گیا۔ جب تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا تو وہ فخر و انبساط سے جھومنے لگا کہ آج اسے 2 جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہونے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ براق اس سعادت عظمیٰ پر وجد میں آ گیا تھا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سواری سے فرمایا کہ رک جا، اللہ کی عزت کی قسم، تجھ پر جو سوار بیٹھا ہے آج تک تجھ پر ایسا سوار نہیں بیٹھا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کر کے بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں سوار کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ یہاں کچھ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ براق صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا گیا تھا، وگرنہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی اس سے زائد تیز رفتاری سے بلوا سکتا تھا، یا یوں کہے کہ انبیاء براق کے محتاج نہیں، ان کی رفتار تو براق سے بھی تیز ہوتی ہے۔ وہ ایک پل میں یہاں ہے تو دوسرے پل میں وہاں۔ معزز خواتین و حضرات، بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی امامت کروانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف براق پر تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں جن انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی تھی وہ پہلے ہی آسمانوں پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ قارون وسطیٰ میں مسلمان فنکاروں اور شاعروں کا محبوب موضوع براق رہا ہے۔ یروشلم میں مسجد صغریٰ میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے جو دیوار گریہ یا دیوار براق کے قریب ہے۔ اسے براق کی زین بتایا جاتا ہے۔ اسی براق کے نام پر ترکی، لیبیا اور دیگر اسلامی ممالک میں بچوں کا نام براق رکھنے کا رواج ہے۔ خواتین و حضرات، لیبیا کی ہوائی جہاز کی ایئر لائن کا نام بھی اسی نام پر براق رکھا گیا۔ انڈونیشیا کی ہوائی کمپنی کا نام بھی براق تھا، جس کو 2006 میں بند کر دیا گیا تھا۔ چند سال پہلے پاکستان نے اپنا ڈرون طیارہ تیار کیا تھا جس کا نام بھی براق کے نام پر رکھا گیا تھا، یعنی براق ڈرون۔ یہ براق نامی ایک لیزر گائیڈڈ میزائل سے لیس ہے۔ خواتین و حضرات، واقعہ معراج سے متعلق ترمذی شریف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر آئے تو وہ رقص کرنے لگا تھا۔ اس حدیث کی روح سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں
شب معراج پر براق لایا گیا جس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں اس براق کے رقص کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر بیٹھنا مشکل ہو گیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے، حالانکہ تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا معزز اور محترم ہے۔ یہ سن کر براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ خواتین و حضرات، بعض اوصاف کا ایک دوسرے کی ناہماہنگی کی وجہ سے اس سواری کی تصویر کشی کرنا ممکن نہیں، لیکن حدیث کی روشنی میں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ براق ایک بہشتی اور تیز سواری ہے جو ہر قدم پر اپنی نظروں کی دید کے مطابق مسافت طے کرتی ہے۔ اوپر کی جانب جاتے ہوئے اس کی اگلی دو ٹانگیں پچھلی دو ٹانگوں کی نسبت چھوٹی ہو جاتی ہیں اور نیچے آتے وقت معاملہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ اکثر روایات کے مطابق براق کشیدہ جسامت کا حامل ہے جو گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا ہے۔ اس کی گردن کے بال گھنے اور رنگ سفید ہے اور حیوانات میں بہترین رنگ کا حامل ہے اور اسے گھوڑے سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ براق کا چہرہ انسانی چہرے کی مانند ہے اور انسان کی طرح سمجھنے اور سننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری تمام ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کے بٹن کو ضرور دبایا کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔